نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم شروع کریں گے اثبات المکر والکید للہ تعالی علی ما یلیق بہ، اللہ تعالیٰ کے لیے مکر اور تدبیر کا اثبات جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہاں پر امام ابن تیمیہ 4 آیات لے کر آئے ہیں جن میں ان 3 صفات کا ذکر ہے، مکر، کید اور محال۔ محال کے بارے میں پہلی آیت ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، الرعد 13۔ یعنی اس آیت کے 2 معنی کیے گئے ہیں شدید المحال کے، ایک تو یہ کہ وہ سخت تدبیر کرنے والا ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ سخت سزا دینے والا ہے، جو کہ بعض لوگوں نے یہ معنی بھی کیا ہے، یا کہ جیسے آپ کی کتاب میں ہے اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ جو یہاں پر اس کو لائے ہیں تو وہ سخت تدبیر کرنے والا کے معنی میں لے کر آئے ہیں، اور اس لحاظ سے تدبیر کرنے کے لحاظ سے پھر یہ جو معنی ہے یہ بنتا ہے ہیلا کرنے والا، ہیلا کرنے والا، دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہیلا گری سے کام لینے والا، شدید المحال۔ پھر ہے مکر۔ مکر جو ہے وہ کسی جگہ قابل تعریف ہوتا ہے اور کسی جگہ قابل مذمت۔ عموماً اردو میں ہم مکر کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم نیگیٹو کونوٹیشن میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر تو مکر کرنے والے کے مقابلے میں ہو تو قابل تعریف ہوگا۔ کسی نے مکر کیا، واپسی کوئی تدبیر کی تو وہ قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی دھوکہ وغیرہ دینے کے لیے کوئی چال چلی تو پھر وہ قابل مذمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مکر کرنے کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ صفت ذاتیہ کیا تھا؟ صفت ذاتیہ وہ صفات جو ہر وقت ازلی و ابدی اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، ازل سے ابد تک۔ اور صفات فعلیہ کون سی تھیں؟ کہ جو کسی وقت کسی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اندر لے آتے ہیں اس کو۔ مکر انہی میں سے ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ماکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ماکر نہیں ہے، مکر کرنے والا اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن مکر اللہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی اللہ کے یا اللہ کے بندوں کے اگینسٹ مکر ہو رہا ہوتا ہے تو واپسی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چال چلتے ہیں کہ اس مکر کو ختم کیا جائے۔ مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ النحل آیہ 50 میں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اسی طرح وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ الانفال 30، وہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، لہٰذا یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ مکر کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح آل عمران 54 میں بھی آیا واللہ خیر الماکرین، یعنی اللہ کا مکر صرف خیر ہے۔ یہی آیت ہے جو امام ابن تیمیہ لے کر آئے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آیت آئی ہے سورہ آل عمران آیہ 54 میں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں جنہیں قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی تدابیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی، اور ان کی ساری تدابیر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تدبیر حاوی ہوئی اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تیسری آیت مکر کے بارے میں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے ذکر کیا بھی ہے اس کا۔ اور یہ جو ہے آیت یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی جب صالح علیہ السلام جس بستی میں رہ رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے کوئی 9 جتھے تھے، 9 کوئی پارٹیز کے جو ہیڈ تھے، انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ صالح پر اکٹھے مل کر شب خون ماریں گے اور اکٹھے سب کو پوچھا جائے گا تو ہم اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔
تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو رات کا انتظار کرنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، تو غار کا راستہ بند ہو گیا اور اس کے اندر ہی ہلاک ہو گئے، اور صالح علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا۔ تو یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ اور جہاں پہ نکرہ آتا ہے نا، المکر نہیں آیا نا، مکرن نکرہ آیا نا، تو یہ تعظیم کے لیے، یعنی انہوں نے بھی بہت بڑا مکر کیا مگر اللہ نے اس سے بھی بڑا مکر کیا۔ اگلی آیت ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، الطارق 15-16۔ اور یہ اب تیسرا لفظ آ گیا، محال، مکر، اور تیسرا قید۔ اور قید بھی مکر ہی کے ہم معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم قائد نہیں کہیں گے، قائد نہیں کہیں گے، یعنی چال چلنے والا نہیں کہیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ واپسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی دعوت سے متنفر کرنے کے لیے ایسی ایسی تدبیریں کرتے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان سے بھی کہیں بڑی اور کہیں بھاری ہے۔ ان کی کفار کی تدبیر اور مکر کا ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں جو ذکر فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اور جب کافر لوگ تمہارے بارے میں یہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی ساری تدبیروں اور مکر پر پانی پھیرا، وہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آپ کا انتظار کرتے رہے، اور آپ سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے پڑھتے آپ ان کو چیرتے ہوئے ان کے درمیان سے کہیں دور نکل گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی معاونت کرنے والوں کے لیے تدبیریں کیا کرتا ہے۔ ان کی پلانز اگر کوئی ہائی جیک ہو رہے ہوں، ان کی کوئی ہرڈلز آ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ جو پلانرز ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پلان کے آگے ان کے پلانز کچھ بھی کام نہیں آتے، اور وہ اللہ کے بندے سادہ لو سیدھے سادھے وہ بچ جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کی شاطر لوگوں کی پلانز سے بچ جاتے ہیں۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف 76 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ کیا ان لوگوں نے ظلم نہیں کیا یوسف علیہ السلام پر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ہم نے ایسا کام کیا جس سے یوسف علیہ السلام اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گئے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر بڑا عظیم فضل ہے کہ وہ اسے اس کے دشمن سے اس قسم کی خفیہ تدبیر کے ساتھ مامون اور محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مخلص ہو کر دین کی خدمت کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی اریٹیٹنگ، نقصان دہ، زیادہ نقصان دہ، کم نقصان دہ، انوائنگ، یہ ساری حرکتیں اللہ تعالیٰ ان سے پیچھے ہٹاتے رہتے ہیں، خود پیچھے ہٹاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ہم نے 3 لفظ پڑھے ہیں، مکر، قید اور محال۔ ان کی تعریف اہل علم نے اس طرح کی ہے کہ دشمن پر غلبہ حاصل کرنے اور اس کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے خفیہ تدابیر کرنا۔ ان سے اگر کوئی اچھا کام مقصود ہو تو یہ قابل تعریف ہوتی ہے، ورنہ قابل مذمت۔ سیرہ میں آتا ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبد ود کو دعوت مبارزت دی۔ خندق کے موقع پر وہ بار بار آتا تھا تو حضرت علی جانا چاہتے ہوتے تھے، تو تیسری بار جب اس نے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے کہا کہ مجھے ضرور جانے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اور حضرت علی جب میدان میں اترے تو حضرت علی نے اس کو دیکھ کر کہا عمرو بن عبد ود کو کہ میں 2 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، یعنی یہ تو 1 on 1 تھا۔ تو اس نے عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابھی اس نے گردن موڑی ہی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن پر اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ اس کا سر الگ ہو گیا۔ تو یہ ایک جائز اور قابل ستائش
چال تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلی۔ اسی طرح کی کچھ چیزیں آپ غزوہ خندق اگر آپ نے پڑھ رکھا ہوگا ضرور، کہ اس میں نعیم بن مسعود نے جو یہ ان سارے غطفان اور قریش اور جوز کو ایک دوسرے کے درمیان ان کے رفت پیدا کی تھی اور وہ ایک دوسرے سے پھٹ کے الگ ہو گئے تھے، وہ جو جنگ میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت کام آتی ہیں اور جائز ہوتی ہیں۔ تو مکر، قید اور محال اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہیں، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو محرمات ہیں ان کے خلاف ان کو کرنے کے لیے ہیلا جوئی سے باز رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہیلا بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اگر ہیلا جوئی کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور جلدی تدبیر کرنے والا ہے تو وہ یقیناً باز آ جائیں۔ اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہیلا جوئی میں زندگی گزارنے والا فقیر ہو کر مرتا ہے، یعنی جو ہیلے بہانے کر کر کے حرام کو حلال کرتا ہے اس کو اس کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں سود کے لیے کئی قسم کے ہیلے کیے جاتے ہیں سود کو حلال کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور جو ہیلا ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کا ہیلا، پلانڈ حلالہ کا ہیلا۔ ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ وصف اللہ بالعفو والمغفرت والرحمت والعزت والقدرت، اللہ تعالیٰ کا عفو، مغفرت، رحمت، عزت اور قدرت کے ساتھ متصف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ تمام صفات موجود ہونا۔ اس میں آیات دیکھتے ہیں، وَقَوْلِهِ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، النساء 149۔ اگر تم بھلائی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا برائی سے درگزر کرو تو یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت والا ہے۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ کے عفو کے بارے میں ہے۔ عفو کا معنی ہوتا ہے سزا سے درگزر کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ عفواً قدیرا دونوں صفات کا اکٹھا آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی وہ تم سے بدلہ لینے کی بھرپور قدرت رکھنے کے باوجود تم سے درگزر فرماتا ہے۔ اور یہی کمال ہوتا ہے کہ قدرت کے باوجود درگزر کرنا۔ دوسری آیت مغفرت اور رحمت کے بارے میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ النور آیا 22۔ انہیں معاف کر دینا اور درگزر سے کام لینا چاہیے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری جب ان کا نیفیو مصطح بن اساسہ جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس سلینڈر میں، اس بہتان میں ایک رول پلے کیا اور اس کو مشہور کیا کہ جو سیدہ عائشہ پر منافقین نے لگایا تھا۔ تو پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی برات نازل کی سورہ نور میں، تو اس وقت پھر ابو بکر صدیق ایک نیچرل ریئیکشن تھا کہ میں نے اب اس کی آئندہ مدد نہیں کرنی، اس نے یہ بدلہ دیا ہے اس احسان کا جو میں اس کے اوپر کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور نہ قسمیں اٹھائیں تم میں سے مال والے اور وسعت والے یہ کہ وہ خرچ نہیں کریں گے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر۔ انہیں معاف کر دینا اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہمیں یہ پسند ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مصطح کے اخراجات بحال کر دیے تھے۔ تو یہ تو شان نزول تھا۔ اب دیکھتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ وَلْيَعْفُوا یعنی گناہ کی سزا نہ دیں، وَلْيَصْفَحُوا یعنی اس کے بارے میں گفتگو بھی نہ کریں۔ یہ معافی کا ایک ہائر لیول ہے
کہ بعض اوقات انسان معاف تو کرتا ہے لیکن بات کو بھولتا نہیں ہے اور اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اس بندے سے بھی تذکرہ کر لیتا ہے اور عام معاشرے میں بھی، فرینڈز میں بھی، رشتہ داروں میں بھی۔ تو عفو ایک لیول ہے، صفح اس سے زیادہ بلند لیول ہے۔ اسی کو صفحہ کہتے ہیں نا ہم، اردو میں کتاب کا صفحہ پلٹتے ہیں، تو صفحہ پلٹتے ہیں تو پچھلی چیز جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آتی آپ کو، پچھلے صفحے پہ کیا لکھی ہوئی تھی۔ تو بیسیکلی یہ ادھر سے ہی صفحہ کہلاتا ہے کہ صفحہ پلٹ دو، ایسے معاف کرو کہ تمہیں یاد بھی نہ رہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا۔ واللہ غفور الرحیم، غفور جو ہے ڈھانپ لینے والا، گناہوں کو ڈھانپ دینے والا، وہ تشہیر بھی نہیں کرتا گناہوں کی، اور رحیم بڑی کثرت سے رحمت کرنے والا۔ وقولہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، المنافقون 8۔ اور اللہ کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ اب عزت جو ہے، عزت کا ایک معنی، تین معنی ہے عزت کے، ٹھیک ہے۔ ایک معنی بڑی قدر و منزلت والا، عزت قدر، ٹھیک ہے، بڑی قدر و منزلت والا۔ نمبر 2، بہت بڑے غلبے والا، اسے عزت قہر بھی کہتے ہیں، غلبے والا۔ اور تیسرے کہ اس کو کوئی نقص لاحق نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی نقص لاحق نہیں ہو سکتا، اسے عزت امتناع بھی کہتے ہیں۔ قدر و منزلت والا، غلبہ والا، اور جس کے اندر کوئی نقص لاحق نہیں ہو سکتا، یہ تینوں عزت کی اقسام ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عزت ہے، اہل ایمان کے لیے بھی۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو عزت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ رسول اور اہل ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی عزت وہ نہیں ہے جو اللہ کی ہے۔ اللہ کی پرفیکشن کے لیول پر ہے، انسانوں کی عزت میں کسی نہ کسی قسم کی کمزوری لاحق ہو بھی سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عزت میں کمزوری کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو یہاں پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھائی، اور یہاں پر خصوصاً جو عزت ہے اس کا معنی غلبہ سے ہے، غلبہ، کیونکہ وہ بھی غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا نا آدم علیہ السلام پر اور اولاد آدم پر، تو لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز و غالب ہے، تو پھر ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کی قصور معاف کریں گے، اور دوسرے ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ وہ ہمارے قصور معاف کرے گا۔ اور اسی طرح جب اس کے عزیز اور غالب ہونے کا ہمیں ایمان ہوگا تو پھر ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ادب میں کمی آتی ہو، یا یہ کہ ہم اس کی ڈیفائنٹ ہو کر اوپنلی نافرمانی کر رہے ہوں، مثلاً سودی لین دین، مثلاً ڈاکہ زنی، مثلاً کوئی بھی چیز جو ایسا گناہ کہ جو پبلکلی ایسے کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اثبات الاسم للہ ونفی المثل عنہ، اللہ تعالیٰ کے نام کا اثبات اور اس کے مثل کی نفی، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقولہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بابرکت ہے جو جلال اور عزت والا ہے۔ تو رب کا نام ہے، اسم ہے، اور تبارکہ کے معنی ہیں نمبر 1 باعظمت و برتر، اور نمبر 2 کہ برکت اللہ کے نام سے ہوتی ہے، یعنی جس چیز کے ساتھ اللہ کا نام آ جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بھی اہم کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ اور اس جگہ پر اس آیت میں سورہ رحمان آیا 78 میں جو تبارکہ ہے یہ برکت کے معنوں میں ہے، برتری اور عظمت کے معنوں میں نہیں ہے، برکت کے معنوں میں ہے۔ ذی الجلال والاکرام، الجلال
عظیم، عظمت والا۔ اکرام، الاکرام تکریم کے معنی میں، یعنی اس کی عظمت مومنوں کے دلوں میں ہے اور وہ اس کی تکریم کرتے ہیں، وہ اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اور وہ بھی اہل ایمان کی تکریم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ذوالجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ اکرام والا ہے، یعنی اس کی تکریم کی جاتی ہے اور وہ بھی اہل ایمان کی تکریم کرتا ہے۔ پھر امام ابن تیمیہ کچھ وہ آیات لے کر آئے ہیں کہ جو نفی پر مبنی ہے۔ وقولہ فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، سورہ مریم آیا 65۔ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیں، کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ یہ اب صفات سلبیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ دونوں کا اکٹھے علم حاصل ہونا ہی آپ کو بالکل درست ڈائریکشن میں کلیئرٹی دیتا ہے۔ پھر فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ سمیہ شبیہ اور نظیر، یعنی بالکل ایک جیسا، ٹھیک ہے، یعنی کیا تم کسی ایسے کو جانتے ہو جو حق رکھتا ہو کہ اس کا یہ نام ہو؟ اللہ، سبحان اللہ، اس کا جواب ہے نہیں۔ وقولہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، سورۃ الاخلاص آیا نمبر 4۔ کفو کہتے ہیں ہمسر کو، اور یہاں پر نفی ہے کفو کی، ہمسری کی، اور یہ اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے ہے۔ کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، نہ اس کی قدرت میں، نہ سمع میں، نہ بصر میں، نہ عزت و حکمت میں، اور کسی بھی صفت میں کوئی اللہ تعالیٰ کا کفو نہیں ہے۔ یہ بھی صفات سلبیہ میں سے ہے۔ وَقَوْلِهِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، البقرہ 22۔ اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے بھی ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل مکہ جو تھے نا، رب مانتے تھے اللہ کو، ان سے پوچھو کون بارشیں برساتا ہے، کون رزق دیتا ہے، ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو ربوبیت کو تو یہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے، بارش برساتا ہے، رزق اگاتا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے اس کو مانتے تھے، لیکن الوہیت میں اللہ کا شریک بناتے تھے، اس کے ساتھ بتوں کو کھڑا کر لیا تھا، عبادت ان کی کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ تو شرک الوہیت سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ اندادن ند کی جمع ہے، کسی چیز کی ند وہ چیز ہوتی ہے جو اس کی ہمسر اور بالکل مشابہ ہو۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت رکھتے ہیں، یعنی محبت میں انہیں اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ یہ شرک فی المحبہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کے ایسے شریک بناتے ہیں جن کی وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ان کے لیے اس طرح نظر مانتے ہیں جس طرح اللہ کے لیے نظر ماننی چاہیے، اس لیے کہ وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اور غیر اللہ کے ساتھ اللہ جیسی محبت کرنا شرک فی المحبہ کہلاتا ہے۔ اور اب یہاں پر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے لگی ہوں کہ شرک فی المحبہ کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوتا ہے جو اللہ جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ملٹیپل مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا ضروری ہے جو اللہ سے محبت جیسی نہ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ شرک فی المحبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ
سے محبت، اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے لیے محبت، یہ تین چیزیں نا. اللہ سے محبت ٹھیک ہے، دعویٰ ہے، ایک بات ہو گئی. اب اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اور ہستی کو لا کے کھڑا کیا تو یہ شرک فی المحبہ ہے. غیر اللہ سے اللہ جیسی یا اس سے زیادہ محبت کرنا. جو غیر اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ سے محبت اس کی پھر کم پڑ جاتی، تو یہ شرک ہے. اور محبت اللہ کے لیے ہونا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی محبت کے تابع رہ کر کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ درست ہے، وہ اچھی بات ہے. المحبہ مع اللہ نہیں ہونی چاہیے، المحبہ للہ ہونی چاہیے. اور جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ سے ہمیں محبت کرنی ہے، تو پھر بندہ اپنے رب کی بندگی کا فریضہ پوری طرح سے ادا کرتا ہے اور کوئی اکتاہٹ اور تھکاوٹیں محسوس نہیں کرتا. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہہ دو کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی ناتوانی سے بچنے کے لیے اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو جس طرح کے بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. اس آیت میں سب سے پہلے الحمدللہ کہا گیا ہے، اور حمد محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، محبت اور تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا. الذی لم یتخذ ولدا، یہ صفات سلبیہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی. اگر اس کی اولاد ہوتی تو اس کی مثل ہوتی، اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ اپنی اولاد کا محتاج ہوتا، اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ ناقص ہوتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی بادشاہت میں اس نے اپنا کوئی شریک بنایا ہے، نہ کسی کو تخلیق کرنے میں، نہ بادشاہت میں، نہ تدبیر کرنے میں. وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو اس کی بہت بڑی بڑائی بیان کیا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اوپر چڑھتے وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتے، چڑھائی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے. پھر ہے جی چھٹی آیت. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. التغابن 1. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تسبیح کرنا جو ہے بیسیکلی کیا کرتے ہیں، جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں ہر نقص سے، ہر عیب سے. اور تسبیح انسان اپنی زبان سے بھی کرتا ہے اور اپنے حال سے بھی تسبیح کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. مقال یعنی زبان سے تسبیح کرنا جو ہے یہ صرف اہل ایمان کرتے ہیں، کفار اس سے خارج ہیں، وہ زبان سے تسبیح نہیں کرتے. اور زبان حال سے جو ہے یعنی وہ ہر کوئی کرتا ہے، ایون کافر بھی کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات. آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے کی حالت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے. حتیٰ کہ اگر غور کیا جائے تو کافر کی حالت بھی اللہ تعالیٰ کے ہر نقص اور عیب سے پاک ہونے کی دلیل ہے. سو زبان سے تسبیح سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیحات ہیں، یہ کرنا چاہیے کم از کم دن میں ایک تسبیح ان کی صبح و شام ضرور کرنی چاہیے. اور آخر میں لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ صفات ثبوتیہ ہیں اور ان کا مفہوم پہلے واضح ہو چکا ہے. اگلی آیات. وقولہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سب جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے،
وہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا۔ الفرقان سے مراد قرآن ہے، اس لیے کہ وہ حق و باطل، کافر و مسلم، نیک و بد وغیرہ میں فرق کرتا ہے، ایک لائن ڈرا کرتا ہے، اور قرآن سارے کا سارا فرقان ہے۔ علی عبدہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ آیت جو ہے نا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں آ جاتا ہے مکمل طور پر، تو یہی اس کی اصل آزادی ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبودیت میں نہیں آتے، اس کی بندگی میں نہیں کرتے، اس کی غلامی نہیں کرتے، تو وہ ہر غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے کی ذلت سے دوچار ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہیں جس غلامی کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس سے راہ فرار اختیار کر گئے اور نفس اور شیطان کی غلامی میں جکڑ دیے گئے۔ اور جیسے وہ ایک شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کو سجدہ کر لیں، آپ کو کہیں اور جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان آیات سے ہمیں قرآن عظیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو ان کا ہمارے عمل پر بھی تو اثر ہوتا ہے نا۔ تو میں آپ کو ہر ایک کا اینڈ میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس کا ہمارے عمل پر کیا اثر ہوگا، تو ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں قرآن حکیم کی عظمت اور عزت بڑھے گی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَقَوْلِهِ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، تب لے جاتا ہر معبود اس کو جو اس نے پیدا کیا ہوتا، اور ضرور ان کا ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو، پس وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اولاد کے طور پر پسند نہیں کیا، نہ عزیر علیہ السلام کو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ ہی فرشتوں کو، اور نہ ہی کسی اور کو، اس لیے کہ وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتے، آدھی کائنات ایک نے پیدا کی ہوتی، آدھی دوسرے نے، تو ہر ایک کہتا یہ تمہاری ہے اور یہ میری ہے، یہ میری ڈومین ہے، اس میں میرا فیصلہ چلے گا۔ تو یہ تو ایک لفسدت الارض، زمین میں فساد ہی فساد پھیلا رہتا۔ وقولہ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ واضح طور پر ہمیں تمثیل کرنے سے، مثالیں بیان کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ وقولہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ الاعراف 33۔ الفواحش فاحشہ کی جمع ہے، بے حیائی والے کام، مثلا زنا، شراب پینا، ہومو سیکشوالٹی۔ ما ظہر منها وما بطن، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی گناہ کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک مخفی پہلو ہوتا ہے، تو دونوں پہلو چھوڑ دو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ گناہ چاہے اوپنلی کیا جائے چاہے چھپ کر، دونوں کو چھوڑ دو۔ البغی لوگوں پر زیادتی کرنا۔ اب یہاں پر صفت سلبیہ کدھر ہے؟ ہم بات کریں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ لا رہے ہیں امام ابن تیمیہ یہاں پر، کہ البغی نہیں کرنا، لوگوں پر زیادتی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور کوئی ایسی بات نہیں کہنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو صفت سلبیہ کدھر ہے؟ تو یہاں پر جو یہ آیت ہے نا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ دونوں صفات سلبیہ ہیں۔ وَأَن تُشْرِكُوا یعنی اللہ تعالیٰ کے کمال کی وجہ سے کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، شرک کی نفی کرو۔
اور دوسرے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے کمال کی وجہ سے اس کے بارے میں لا علمی پر مبنی باتیں مت کرو۔ اثبات استواء اللہ علی عرشہ، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا اثبات۔ عرش پر مستوی ہونے کا ذکر قرآن حکیم میں 7 مقامات پر آیا ہے۔ پہلا مقام ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا پھر مستوی ہوا عرش پر۔ اور استوا کے معنی اعلیٰ کے ہیں، یعنی بلند ہوا، اور عرش کے لغوی معنی ہے مخلوقات کا احاطہ کرنے والی چھت، اور جو عرش الہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ الاستواء کے اسلاف نے، ہمارے اسکالرز نے، گزرے ہوئے اسکالرز، رائچس پری ڈیسیسرز کو سلف یا اسلاف کہا جاتا ہے، 4 معنی کیے ہیں۔ علا، ارتفع، صعدہ، صاد سے، صاد عین دال، اور استقر۔ علا، ارتفع اور صعدہ، ان تینوں کے معنی ہیں بلند ہونا، تینوں کے معنی ہیں بلند ہونا، اور استقرہ کے معنی ہے قرار پکڑنا۔ تو اہل تعطیل جو ہیں وہ استوا کا بھی انکار کرتے ہیں، اور بہت سے اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا جس طرح سے کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں انکار کرتے ہیں۔ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ ان کے دلائل کیا ہیں انکار کرنے کے، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان فرمایا ہے ہمیں اسی طرح سے ماننا ہے۔ دوسرا مقام ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یونس 3، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ تیسرا مقام اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، الرعد 2، اللہ تو وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ چوتھا مقام الرحمن علی العرش استوى، طٰہٰ 5، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ پانچواں مقام ثم استوى علی العرش الرحمن، الفرقان 59، پھر رب رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ چھٹا مقام اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ ساتواں مقام هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، الحدید 4، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ ہیں 7 مقامات جن میں اللہ تعالیٰ نے استوا کا ذکر کیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ استوا کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا، اور اس کا اصل کمال جو پرفیکشن ہے اس کی دلیل ہے، یعنی استوا پرفیکشن کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کے روٹ ورڈ میں پرفیکشن کا معنی موجود ہے، کمال کا معنی۔ آگے ہے جی اثبات علو باللہ علی مخلوقاتہ۔ علو کو ہم بہت اچھی طرح سے پڑھ آئے ہیں پیچھے آیت الکرسی میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ہم بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل نہیں کریں گے، تھوڑی سی یاد دہانی کر لیں گے بہرحال۔ وقولہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، آل عمران 55، اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو خود اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے اور اپنی طرف اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد ہے وقولہ بل رفعہ اللہ الیہ، النساء 158، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، تو جو اوپر ہے اسی کی طرف بات چڑھتی ہے۔ وقولہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستوں پر، پھر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں اور بے شک میں تو اسے یقیناً جھوٹا سمجھتا ہوں۔ غافر 36-37۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ اچانک حرکت کرنے لگے، یعنی زمین، یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیج دے، پھر عنقریب تم جان لو گے کہ میرا رب خبردار پھر عنقریب تم جان لو گے کہ میرا خبردار کروانا کیسا تھا۔ الملک 16-17۔ تو ان تمام آیات میں یہ 6 آیات ذکر کی ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ کے علو کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، اس کا اس بات ہے۔ اور ہم یہ بات کر چکے کہ علو کی 2 اقسام ہیں، معنوی اور ذاتی۔ معنوی علو یہ ہے کہ یعنی معنوی طور پر اللہ تعالیٰ اعلیٰ و برتر ہے، تو اس میں تو جو اہل بدعت ہیں نا، جو ڈیویٹڈ سیکٹس تھے وہ بھی مانتے ہیں، لیکن دوسرا جو علو ہے علو ذاتی کہ اللہ تعالیٰ خود بلند ہیں، تو اس کو اہل سنت تو مانتے ہیں لیکن اہل بدعت اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات ساری پیچھے ہو چکی ہے۔ اثبات معیت اللہ تعالی لخلقہ، اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونے کا بیان۔ اب یہاں پر معیت جو ہے نا، امام ابن تیمیہ بہت مناسب انداز سے پہلے علو کا ذکر کر کے ساتھ ہی معیت کے ذکر کو لے آئے ہیں۔ معیت یعنی اللہ ساتھ ہے، وہ اپنے علو کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی معیت بھی ہے۔ اب معیت کی 2 قسمیں ہوتی، معیت عامہ اور معیت خاصہ۔ معیت عامہ وہ جو ہر شخص کے لیے ہے، مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، برا ہو، سب کے لیے، جیسے سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ معیت خاصہ جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک معیت خاصہ وہ ہے کہ جو بعض صفات والے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، مثلا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، النحل 128، یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ بھی جو خاص نیکوکار ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری معیت خاصہ وہ ہے جو کسی ایک خاص انسان کے لیے ہو، سب کے لیے نہیں، ان کوالٹیز والوں کے لیے بھی نہیں، وہ ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم وہ کسی خاص انسان کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں یہ فرمانا لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ میں اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا آیا 40 میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کریں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی وہ جو وہوا معکم اینما کنتم ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ فرعون کے بھی ساتھ ہے نا، فرعون کو دیکھ رہا ہے، فرعون کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لیکن ساتھ تائید اللہ تعالیٰ کی کس کے ساتھ ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ سب سے زیادہ جو خاص ان میں سے معیت ہے نا، وہ ہے جو کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک انسان کے لیے ہو، یعنی جیسے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، یا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے تھی۔ نمبر 2 پر وہ معیت آتی ہے جو کسی انسان کی بعض صفات کی وجہ سے اس کو ملتی ہے، اور پھر تیسری معیت تو ہے ہی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علو اور اللہ کی معیت ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بریفلی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ایمان یہ ہے
کہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے احوال کو جانتا ہے۔ وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ الحدید 4۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس میں مائیت عامہ کا بیان ہے۔ دوسری آیت، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ نہیں ہوتا کوئی مجمع 3 سرگوشی کرنے والوں کا مگر وہ اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کا مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہوں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ بھی معیت عامہ ہے، مومن و کافر نیک و بد ہر کسی کو شامل ہے، اور اسی معیت عامہ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شمار میں ہے انسان کا ہر عمل، ہر اعمال، اور وہ قیامت کے دن انہیں خبر دے دے گا اور ان کا محاسبہ بھی کر لے۔ پھر اگلی آیت، وقولہ لا تحزن ان اللہ معنا، التوبہ 40، غم نہ کریں یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے مقید، معیہ مقید یعنی ایک شخص کے لیے خاص، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ خاص تھی۔ اب دیکھیں کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر کیا کیا کیا، اور یہ 3 مواقع ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص معیت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 1، جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا۔ نمبر 2، آپ کے غار ثور کے قیام کے دوران، اور نمبر 3، جب مشرکین غار ثور کے منہ پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اسی طرح جب فرعون اور اس کے ساتھی بنی اسرائیل کے تعقب میں آ گئے اور انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا۔ یہاں پہ آپ اگر تھوڑا سا سٹریس کا دیکھ لینا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ مائیت عامہ کے لحاظ سے تو اللہ ادھر بھی ہے، ادھر اس کے ساتھ بھی ہے، مائیت ادھر بھی ہے، لیکن تائید جو ہے وہ ادھر ہے۔ یہ ہے مائیت خاصہ، ان اللہ معنا، مائیت خاصہ۔ تو کفار اور مشرکین جو تھے وہ غار ثور کے اوپر کھڑے رہنے کے باوجود انہیں نہ دیکھ سکے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر کے انہیں ناکام واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اگلی آیت، اننی معکما اسمع و ارا، طٰہٰ 46۔ یہ وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تھا کہ جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مت ڈرو۔ 5ویں آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہاں پہ اب صفات آ رہی ہیں، تو جو کوئی اللہ کی معیت چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ایسا بنا لے، یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ النحل 128۔ یہ معیت خاصہ ہے جو کہ صفت کے ساتھ ہے، کسی کے اندر احسان کی صفت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو ملے گی، کسی کے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو ملے گی۔
اگلی آیت وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پابند بنانا۔ نمبر 2، نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا۔ اور نمبر 3، تقدیر کے فیصلوں پر ناراض ہونے سے نفس کو باز رکھنا۔ اور ان میں سے افضل ترین ہے، صبر کی بہترین قسم ہے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر روک کے رکھنا۔ اگلی آیت وَقَوْلِهِ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، البقرہ 249۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ البقرہ 249 میں طالوت اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے ہی تھے جتنے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھی تھے، اور وہ بھی غالب آئے۔ اور غزوہ بدر میں صحابہ کرام جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے، وہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے، ان کے ساز و سامان پر قبضہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن سامنا ہو گیا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کی حمایت کی؟ صحابہ کرام کی۔ جب ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس عقیدے سے ہمارے عمل پہ کیا اثر پڑے گا؟ نمبر 1، ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اس کی نافرمانی سے باز رہیں گے۔ اور نمبر 2، جس جگہ وہ ہمیں موجود رہنے کا حکم دیتا ہے وہاں موجود رہیں گے، اور جس جگہ سے ہمیں غیر حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے وہاں ہم غیر حاضر ہوں گے۔ یعنی جس جگہ آنے جانے سے منع کیا ہے وہاں ہم نہیں جائیں گے، اور جہاں جانے کا کہا ہے وہاں ہم جائیں گے، اگر ہمیں اللہ کی معیت کا احساس ہوگا۔ اثبات الکلام للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا اثبات۔ وقولہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، النساء 87۔ اور اللہ سے بات میں سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، النساء 122۔ اور اللہ سے بات میں سچا کون ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا کوئی نہیں۔ تو لہٰذا اس بات کس چیز کا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ وقولہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، المائدہ 116۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، قال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ لہٰذا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی کلام فرماتے ہیں، جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے، حروف اور آواز کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آواز مخلوق کی آوازوں کے مماثل نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ ٹھیک ہے، یہ حروف ہیں نا، یا عیسیٰ ابن مریم، یہ حروف ہیں، اور قالا سے آواز کی دلیل ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ فرما رہے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی آواز مخلوق کی آوازوں کے مماثل نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وقولہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کے کلمات سچائی اور عدل میں پورے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات صدق اور عدل میں مکمل ہیں، یعنی جو بھی اللہ نے خبریں دی ہیں، مثال کے طور پر قرآن میں قصے ہیں، یوسف علیہ السلام کا ہے، ہود علیہ السلام کا ہے، صالح علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام قصے جو ہیں یہ سچے ہیں، یہ صدق ہیں، صدق پر مبنی ہیں۔ اور عدل یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات عدل پر مبنی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ خبروں میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات میں کوئی ظلم و جور نہیں ہے۔ وقولہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا حروف اور آواز کے ساتھ حقیقی کلام تھا، جسے انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل اور تفصیل وغیرہ سورہ طٰہٰ اور جو ہے مزید صورتیں ان میں موجود ہیں۔ وقولہ منہم من کلم اللہ، البقرہ 253۔
ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا۔ وَقَوْلِهِ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، مریم 52۔ اور ہم نے اسے کوہ طور کی دائیں جانب سے بلایا اور اسے سرگوشی کے لیے قریب کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو لفظ استعمال کیے ہیں، ندا اور مناجا، یعنی نجیہ سے۔ ندا ہوتی ہے جو دور سے دی جائے، اور مناجات یعنی نجیہ یہ قریب آئے ہوئے انسان یا کسی سے سرگوشی کرنا جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ندا سے بھی کلام کیا ہے اور نجیہ کے ساتھ بھی کلام کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے علماء سلف کہتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ وَقَوْلِهِ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، الشعراء 10۔ اور جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ وَقَوْلِهِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، الأعراف 22۔ اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی کہ کیا میں نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا تھا۔ وَقَوْلِهِ، یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آواز دی تھی۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، القصص 65۔ اور جس دن وہ ان کو آواز دے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، یعنی وہ دن یاد کریں جب اللہ انہیں آواز دے گا، اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، اور آواز دینے والا اللہ ہوگا۔ پھر ہے جی قرآن کے کلام اللہ ہونے کا اس بات۔ وہ قرآنی آیات اب امام ابن تیمیہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہیں، اس لیے کہ خاص طور پر معتزلہ فرقہ جو ہے اس نے انکار کر دیا قرآن کے کلام اللہ ہونے کا۔ اس نے کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق ہے، اور یہ ساری بات ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے پھر کیا اس وقت رول پلے کیا تھا۔ وَقَوْلِهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، التوبہ 6۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کو کلام اللہ فرما رہے ہیں، تو اس میں کوئی ہمارے پاس وجہ جواز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ جب انہوں نے فلسفہ پڑھا نا تو ان کے دماغوں میں ایسی بعض لوگوں کی بات آئی کہ واقعی ڈر لگتا ہے کہ اگر انسان نے اس طرح اپنے عقائد پر یہ چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں ہمارے عقائد پر، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں کتاب و سنت پڑھنی چاہیے اور کلیئرٹی دینے والی باتیں پڑھنی چاہیے، نہ کہ کنفیوز کرنے والی باتیں پڑھیں۔ وَقَوْلِهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، البقرہ 75۔ بے شک ان میں سے ایک فریق اللہ کے کلام کو سنتا تھا، پھر وہ اسے سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا، اور وہ اسے جانتے تھے۔ وَقَوْلِهِ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، الفتح 15۔ وہ کلام اللہ کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی اسی طرح فرما دیا ہے۔ وَقَوْلِهِ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، الکہف 27۔ اور پڑھتے رہیں جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے، نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو۔ وَقَوْلِهِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، النمل 76۔ یقیناً یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر حصہ اس کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی یقصو سے مراد ہے کہ قرآن یقصو قصہ بیان کرنا، تو یہ قول ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے نا جو کچھ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عز و جل کا کلام ہے قرآن، اور اس لیے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ تمام قصے بیان فرمائے ہیں۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، نحن نقص علیک احسن القصص
بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس کے ذریعے سے جو ہم نے یہ قرآن آپ کے پاس وحی سے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا قرآن مجید کلام اللہ ہے. پھر ہے جی اثبات تنزیل القرآن من اللہ تعالی. قرآن کے بارے میں تمام عقائد جو ہیں نا وہ بالکل صاف ستھرے کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ، اور ہمارے بھی یہی عقائد ہونے چاہیے. یہ کہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. وقولہ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، الانعام 155. اور یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ خیر و برکت والی ہے. ہذا سے مراد قرآن ہے، اور کتابن یعنی لکھی ہوئی ہے، مکتوب ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، بزرگ فرشتوں کے ہاتھوں میں موجود صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس بھی ہمارے مصحف میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ مبارک ہے، خیر و برکت والی ہے. قرآن بابرکت کتاب ہے، اس لیے کہ وہ سینوں کی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے. جب بھی کوئی انسان اسے تدبر اور تفکر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا بن جاتی ہے یہ کتاب. وقولہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، الحشر 21. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم اسے ضرور دیکھ لیتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے دبا اور پھٹا جا رہا ہے. خاشعا ذلیل ہونا، دب جانا. متصدعا یعنی اللہ تعالیٰ کے سخت ڈر کی وجہ سے پھٹنے والا. مگر قرآن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر نہیں، ہمارے دلوں پر اتارا. اور ہمارے دلوں کا حال کیا ہے کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، نہ کھلتے ہیں، نہ پھٹتے ہیں، نہ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، نہ حق کو قبول کرتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرما لے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے نا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے پھٹ جائے، اس کو ڈر لگے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نان لیونگ جو یہ تھنگز ہیں ان کے اندر بھی احساس پایا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. اب تو سائنس بھی اس کو مانتی ہے، ان کے پلانٹس کے ایموشنز کی تو بہت ہی بات ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا تھا، یہ جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. وقولہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. النحل 101 سے 103. اور جب ہم بدل دیتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ، اور اللہ خوب واقف ہے اس سے جو وہ اتارتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو انہیں خود گھڑ لیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے علم ہیں. کہہ دیجئے کہ اسے اتارا ہے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ سراسر ہدایت اور بشارت ہے اطاعت گزاروں کے لیے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک شخص سکھاتا ہے. جس زبان کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں وہ غیر عربی ہے، جبکہ یہ زبان صاف صاف عربی ہے. آیت کی تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہاں پر بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ قرآن منزل من اللہ ہے. روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو ہر نبی پر وحی لاتے رہے ہیں. اثبات رؤیت المؤمنین ربہم یوم القیامہ، قیامت کے دن مومنوں کا اپنے رب کو دیکھنے کا اثبات. سبحان اللہ. اس کا بھی انکار کیا کچھ لوگوں نے، اور کتنی محرومی ہے کہ ہم اتنے پریویلیج والی باتوں کا انکار کر دیں. ہمیں ضرورت کیا ہے انکار کرنے کی. وقولہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، القیامہ 22-23. اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ تر و تازہ، خوبصورت، ناظرہ نظر سے،
دیکھ رہے ہوں گے. جب چہرے کی آنکھ دیکھتی ہے نا تو اس کو نظر کہتے ہیں، اور جب دل کی آنکھ دیکھتی ہے تو اس کو بصیرت کہتے ہیں. تدبر تفکر جو ہے وہ دل کی آنکھ سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ناظرہ ہے، چہرے کی آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن ہم ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اہل سنت کا یہی قول ہے، یہی عقیدہ ہے، اور اس کی تائید قرآنی آیات اور متواتر احادیث سے ہوتی ہے. 70 کے قریب احادیث ہیں متواتر رویت کے بارے میں. وقوله علی الارائک ینظرون المطففین 35، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. الارائک اریکہ کی جمع ہے، آراستہ شاہانہ تخت. اب بات یہ ہے کہ اہل جنت کی نظر اہل دنیا کی نظر جیسی نہیں ہوگی. اس دن اللہ ہماری ان آنکھوں کو اور طرح کی پاورز دے دیں گے، اور طرح کی صلاحیتیں دے دیں گے. جنت میں انسان، بعض علماء کا کہنا ہے کہ 2000 سال کی مسافت سے دیکھ لے گا، اور وہ دور سے دور چیز کو بھی قریب سے قریب چیز کی طرح دیکھ سکے گا، جو کہ جنت کی نعمتوں کے کمال کا ایک پہلو ہے. اور یہاں پر ہے علی الارائک ینظرون، یہ عام ہے، وہ اللہ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جن سے وہ خود لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہ دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا. وَقَوْلِهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ یونس 26، محسنین کے لیے بھلائی ہے اور مزید کچھ اور بھی. الحسنہ جنت، وزیادہ دیدار الہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کی یہی تفسیر فرمائی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے. وقولہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے ہاں مزید کچھ اور بھی ہے. اور مزید سے مراد اللہ کا دیدار ہے. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا تو پھر اگر تو یہ چاہے گا کہ تو سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہے اڑتا پھرے تو تیری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی. تو ایک اعرابی کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ اس لیے کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعرابی، اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا تو تجھے اس میں ہر وہ چیز مل جائے گی جو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھیں لذت حاصل کریں گی. سبحان اللہ، ہر خواہش پوری ہوگی. پھر اگلی جو آیت ہے نا، اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی رویت پر استدلال کیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون المطففین 15، ہرگز نہیں، وہ اس دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، یعنی اس کی زیارت سے محروم رہیں گے. تو لہٰذا جن پر اللہ کا غضب ہے تو وہ اللہ سے پردے میں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. اور یہ بڑا قوی استدلال ہے، اور یہی ہوتا ہے جب انسان غور و فکر کے ساتھ قرآن کو بار بار پڑھتا ہے. اور رویت باری تعالیٰ پر ایمان سے ہمارے کردار پر اور عمل پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے ثواب کی آخری منزل دیدار الہی ہے تو ساری کی ساری دنیا اس کی نظروں کے آگے بے وقت ہو کر رہ جائے گی. جب آپ کو علم ہوگا کہ آپ عنقریب اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو واللہ دنیا آپ کی نگاہوں میں کسی بھی قدر و قیمت کی حامل نہیں رہے گی. دیدار الہی کے مقابلے میں دنیا تو کیا، جنت کی بھی کوئی نعمت جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے. یعنی دیدار الہی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے. اور جب آپ کو دیدار الہی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا تو کیا آپ اس تک رسائی کی کوشش نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے، اور اس کے لیے آپ ہر ممکن کوشش کریں گے. اور رویت باری تعالیٰ کا انکار بہت بڑی محرومی ہے، اور اس پر ایمان رکھنا انسان کو دنیا میں بہت عظیم مقصد کے حصول کے لیے متحرک کر دیتا ہے. انسان اپنی منزل تک رسائی کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نیکیاں در نیکیاں کرتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی رویت سے محروم نہ کرنا.
پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَمَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ طَالِبًا لِلْهُدَى تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الْحَقِّ۔ کتاب اللہ میں اس باب کی بڑی کثرت ہے۔ جو شخص ہدایت کا طالب بن کر قرآن میں تدبر کرے گا اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا۔ ہاذ الباب یعنی یہ جو اسماء و صفات کا باب ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ باب، اس کا اللہ کی کتاب میں بہت ذکر ہے، اور غالباً ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام، کوئی فعل، کوئی صفت آپ ضرور پاتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی قرآن پر تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی کسی صورت پر، کبھی کسی ٹینجنٹ سے، کبھی کسی ایسپیکٹ سے، تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر کا باعث بنتی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ اس کو ان نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے جو بالآخر رویت باری تعالیٰ پر انشاءاللہ جن کا انجام ہوگا۔ قرآن میں تدبر کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ہدایت کی طلبگار ہوں، یہ نہیں کہ میں نئے سے نئے کوئی پوائنٹس نکالوں اور میں لوگوں میں بیان کروں اور وہ ہو کہ جی ان کو تو بڑے بڑے باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آپ کا اپنا جو ایک نیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ مجھے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اور تدبر کے بارے میں تو قرآن میں بہت سی آیات ہیں کہ جو اس بات کی دلیل ہیں۔ طلب ہدایت کے ارادے سے جب قرآن میں تدبر کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ اچھا ضرور ضرور نکلتا ہے۔ الاستدلال علی اثبات اسماء اللہ و صفاتہ من السنہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ثبوت پر سنت سے دلیل لینے کا بیان۔ اب جو باتیں قرآن سے انہوں نے بتائی ہیں انہی باتوں کی دلائل وہ ہمیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہمیں دیں گے سنت سے، اور سنت لغوی اعتبار سے طریقے کو کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو اسلام میں سنت کہا جاتا ہے۔ قول، فعل اور تقریر، آپ کی بات، آپ کا عمل، اور آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی رکھی تو اس کو تقریر کہتے ہیں، اور یہ تینوں اصطلاحاً سنت ہیں۔ فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبِّرُ عَنْهُ۔ سنت قرآن کی تفسیر اور تبیین کرتی ہے، اس پر دلالت کرتی اور اس کی تعبیر کرتی ہے۔ چار چیزیں بتائی ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے۔ پہلی بات تفسر القرآن، یعنی قرآن کے معنی کی وضاحت کرتی ہے۔ مثلا جیسے ہم نے ابھی پڑھا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو زیادہ کا معنی ہمیں سنت سے پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کی زیارت کرنا ہے۔ دوسری بات وَتُبَيِّنُهُ، یعنی بیان کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے، جہاں پہ کوئی چیز بریف ہو تو اس کو کھولتی ہے، وضاحت کرتی ہے اس کی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، پھر نماز کی کیفیت، اس میں کیا پڑھنا ہے، کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، کس وقت پہ پڑھنی ہے، ظہر کی کتنی رکعتیں، عصر کی کتنی، فجر کی کتنی، یہ سب کیفیات ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہیں، تو یہ ہے تبیین۔ پھر ہے وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، یہ لفظ جو ہے یہ تفسیر اور تبیین اور تعبیر کے لیے عام ہے، ٹھیک ہے، یعنی سنت قرآن کی تفسیر بھی کرتی ہے اور اس کی تبیین بھی، اس کو وضاحت سے بیان بھی کرتی ہے۔ وَتُعَبِّرُ عَنْهُ، یعنی سنت ایسے جدید معنی اور احکام بھی پیش کرتی ہے جو کہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر بھووں کو پلگ کرنا، مثال کے طور پر نماز جنازہ کا طریقہ، بہت سی اس کی اور ایگزامپلز ہیں، اور سنت کے حکم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے ملتی ہے، لہٰذا کبھی بھی ہمارے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سنت کا انکار کرنے والے بنیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، النساء 80، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، الحشر 7، تمہیں
رسول جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو احادیث صفات جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کو ایمان لانا ہم پر واجب ہے۔ وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفة بالقبول وجب الایمان بها كذلك۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، اسی طرح ان چیزوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا ان صحیح احادیث میں وصف بیان کیا ہے جنہیں اہل معرفت نے قبولیت کا درجہ دیا۔ یعنی جب حدیث صحیح ہے اور آپ کو بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اس کو اسی طرح ماننا ہے جیسے آپ قرآن کو مانتے ہیں۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث صحیح ہو، اور دوسرے یہ کہ محدثین جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں انہوں نے اس کو قبول کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ ہمارے شیخ نے تو یہ حدیث بتا دی ہے، اب چاہے وہ حدیث جو ہے وہ من گھڑت ہے، چاہے وہ ضعیف کے کسی لیول پر ہے، تو نہیں کیونکہ ہمارے شیخ نے بتا دی ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، نہیں، اس فیلڈ کے ماہرین محدثین، ٹھیک ہے، وہ جب اس کو صحیح کہیں گے تو ہم پھر اس کو صحیح مانیں گے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں احادیث صفات پر۔ پہلی حدیث آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کے نزول کے اسبات کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب پڑھ لیتے ہیں پہلے، ثبوت النزول الالہی الی سماء الدنیا علی ما یلیق بجلال اللہ۔ آسمان دنیا پر نزول الہی کا اثبات جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس کو اب ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، بس جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ نزول کرتا ہے۔ مثل قوله صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ ہمارا رب ہر رات کو جب اس کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، مجھ سے کون دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں، مجھ سے کون مانگتا ہے میں اسے دوں، مجھ سے کون بخشش طلب کرتا ہے میں اسے معاف کر دوں۔ اس حدیث کو بعض علماء احادیث متواترہ میں شامل کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو حدیث متواتر کی ڈیفینیشن آتی ہو۔ اصول حدیث میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ وہ حدیث کے جس کے ہر دور میں ہر زمانے میں روایت کرنے والے اتنے رہے ہوں کہ جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ممکن ہی نہ ہو، اور عموماً پھر کہا جاتا ہے کہ 10+ لوگوں نے ہر دور میں جس حدیث کو روایت کیا تو وہ متواتر حدیث ہو جاتی ہے۔ اور یہ نزول جو ہے یہ حقیقی نزول ہے اور ہم پر واجب قرار پاتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہیں کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، اور یہ جو آسمان دنیا ہے یہ زمین کے قریب ترین والا آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہونے کے لیے رات کے اس وقت آسمان دنیا پر اترتا ہے، جس طرح وہ عرفہ کی رات اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، وقوف عرفات کرنے والوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ ہینا یبقى ثلث اللیل الآخر، ٹھیک ہے، تو 1/3 رات تو شروع ہوتی ہے 1/3 جب جیسے جیسے یہ ٹائمز چینج ہوتے ہیں نا تو ویسے ویسے 1/3 نائٹ کی شروع جو ہے اب تو کیلنڈرز میں دی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے طلوع فجر کے ساتھ، جبکہ دوسرے کچھ اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا اختتام طلوع آفتاب کے ساتھ ہے۔ سو طلوع فجر فار ایگزامپل اگر آج کل 3:30 ہوتا ہے تو طلوع آفتاب کتنے بجے ہے؟ 5:10 یا اس طرح سے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر مزید ٹائم بھی مل سکتا ہے بعض علماء کے نزدیک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے، اللہ تعالیٰ شوق دلا رہے ہیں، مانگو مجھ سے میں دوں گا، میں دینے آیا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو یا رب یا رب
کہہ کر پکارے اس وقت اللہم یا رب ربنا، تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو۔ کوئی جنت کا سوال کرتا ہے یا کسی دنیاوی نعمت کا اور خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے تو وہ بھی دیتے ہیں۔ مغفرت کا طلب کرتا ہے اللہم اغفر لی، آپ دیکھیں سورہ فرقان میں جو رحمان کے بندوں کی صفات ہیں ان میں ایک صفت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ وہ تہجد کے وقت اٹھ کر جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اللہ انہیں پناہ دے دیتا ہے، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کی گناہوں کی پردہ پوشی بھی کر دیتا ہے اور ان سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنفس نفیس نزول فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آسمان دنیا پر ہوتے ہیں تو کیا اس وقت عرش خالی ہوتا ہے، تو اس میں ہم توقف اختیار کریں گے، یعنی ہم خاموش رہیں گے، ہمیں نہیں پتا، تکییف تو ہم نے کرنی نہیں نا، یہاں تو کیفیت پوچھی جا رہی ہے، کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، ہماری عقلیں اس چیز کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، تو لہٰذا ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ینزلو سے اللہ تعالیٰ کے علو کا اس بات ہوتا ہے، اوپر ہے تو نیچے اترتا ہے۔ ینزلو ربنا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، اس سے صفات فعلیہ پتہ چلتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یدعونی من یسألنی من یستغفرنی، اس سے اللہ تعالیٰ کے کرم کا اس بات ہوتا ہے۔ اور یقولو یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے قول کا اس بات ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ رات کے اس حصے کو غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ جس کو تہجد کی توفیق ہو گئی تو وہ جان لے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ اللہ تعالیٰ سے تہجد کے وقت اٹھ کر نہیں مانگتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری ٹرائی نہیں کی ابھی تک۔ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اثبات ان اللہ یفرح و یضحک، اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن التائب من احدکم براحلتہ، الحدیث متفق علیہ۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر کلاہما یدخل الجنہ، متفق علیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ یقیناً اپنے مومن تائب بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی ایک اپنی گم شدہ سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر ہنس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور بعد میں وہ دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہنستے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس حدیث کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ ایک مسافر آدمی کے پاس ایک سواری تھی جس پر اس کا سارا سامان تھا، خوراک تھی، اور وہ گم ہو گئی۔ تلاش کرتا کرتا تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے لیٹ کر موت کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ وہ انتہائی خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں کہتا ہے میرے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی الٹ بات اس کے منہ سے نکل گئی، اتنی اس کو خوشی ہوئی۔ اور جب بندہ اپنے کسی گناہ سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو وہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے مایوسی کے عالم میں اپنی سواری مل جائے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خوشی ہماری خاطر ہے کہ میرا ایک بندہ آگ سے بچ گیا، ورنہ اللہ ہماری توبہ کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اگلی جو حدیث ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ دو آدمی میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے۔ وحشی رضی اللہ عنہ نے شہید کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اور بعد میں مسلمان ہو گئے، اور پھر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور اپنا وہی نیزہ لے کر
مسیلمہ کذاب والی جنگ میں داخل ہوئے میدان جنگ میں، جس نیزے سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں نے اس نیزے سے ایک بہترین انسان کا قتل کیا ہے اور ایک بدترین انسان کا بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بدترین انسان کا قتل اس کا مداوع ہو جائے جو میں نے ایک بہترین انسان کا قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے۔ اکرمہ بن ابی جہل، احد کے دن کتنا نقصان کیا، وہ تیر انداز ان میں سے جو عبداللہ بن جبیر جو وہاں کے لیڈر تھے، ان کو اکرمہ نے کہا جاتا ہے شہید کیا تھا، اور خود بعد میں فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، یرموک میں شہید ہو گئے۔ تو دونوں جنت میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس بات ان اللہ یعجب و یضحک، اس بات کا اس بات کہ اللہ تعجب کرتا ہے اور ہنستا ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجب ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیرہ ينظر الیکم اذلین قنطین فیظل یضحک یعلم ان فرجکم قریب۔ کیا خوبصورت یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تعجب کرتا ہے اپنے بندے کی شدید مایوسی پر، حالانکہ اس کے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تنگی اور مایوسی کی حالت میں دیکھ کر ہنستا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارا ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ قریب ہے۔ یہ حسن حدیث ہے اور بڑی ہی خوبصورت ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اینڈ آف دا ٹنل پر ہمیشہ لائٹ ہوتی ہے۔ اور انسان جب مایوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو چینج تو جسٹ اراؤنڈ دا کارنر ہے، چینج تو بس آنے ہی والی ہے، تو یہ میرا بندہ کیوں گھبرا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر تعجب کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، تعجب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر خیر کی امید رکھیں گے۔ ایک آدمی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہمارا رب ہنس بھی لیا کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ کہنے لگا، ہنسنے والے رب سے ہم خیر ہی خیر پائیں گے، یعنی وہ رب جو ہنستا ہے تو وہ تو پھر خیر ہی دے گا نا۔ ٹھیک ہے، اور جب ہمیں اس کا علم ہوگا اور اس پر پورا یقین ہوگا تو ہمارے اوپر خیر اور امید کے دروازے کھل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی ترش روح اور ہنس مکھ انسان میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش رہا کرتے تھے اور تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے نا کہ عجب ربنا، کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں، ہمارے رب تعجب کرتے ہیں اپنے بندوں کی مایوسی اور اس کی تبدیلی کے قرب پر، یعنی انسان کو اپنے حالات کے حوالے سے کسی جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور جلد بازی کا شکار ہو کر کسی قسم کی بھی تقدیر پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ انسان پھر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میری تو خوشحالی بڑی بعید ہے۔ کچھ بھی بعید نہیں ہے، سب کچھ ملے گا، اپنے وقت پر ملے گا۔ جب اللہ چاہتا ہے بہت سے مختصر اوقات میں حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اللطیف ہیں، بڑے سٹل غیر معلوم طریقے سے ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتے ہیں، تنگی کو فراخی میں بدل دیتے ہیں، بیماری کو شفا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے اوپر زندگی کا، میں کہتی ہوں کتنا سخت وقت تھا کہنے کو، کہ یوسف علیہ السلام پہلے سے گم ہیں، بنیامین کو مصر کے بادشاہ نے چوری کے الزام میں پکڑ لیا ہے، سب سے بڑا بیٹا مصر بیٹھا ہے کہ میں تو اپنے والد کو فیس ہی نہیں کر سکتا، اور اس وقت اپنے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ ان کو ڈھونڈو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔